السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ۔ سامعین گرامی، سب سے پہلے تو مبارکباد کا مستحق ہے وہ بچہ زین ارشد اس کا نام ہے، کہ جس نے محنت کر کے، کوشش کر کے، لگن کے ساتھ اللہ کی کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، قرآن پاک کو یاد کیا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی کتاب اور کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ اور اس کے بعد مبارکباد کے مستحق ہیں اس بچے کے والدین، کہ جنہوں نے اپنے بچے کے لیے اس دین کی راہ کا انتخاب کیا، اس کو موقع فراہم کیا، اور جن کی لگن اور جن کی سرپرستی کی وجہ سے اس بچے نے اللہ کی کلام کو یاد کیا۔ اور اس کے بعد مبارکباد کے مستحق ہیں اساتذہ کرام، کہ جن کی محنت کے ساتھ، جن کے وقت کے ساتھ، جن کی کوشش کے ساتھ، اور جن کی بڑی ہی کڑی توجہ کے ساتھ بچہ اس مرحلے کو پار کرتا ہے۔ اس کے بعد اس ادارے کے معاونین، منتظمین، اللہ رب العزت ان کے گھروں میں بھی اپنے برکتوں کا نزول فرمائے، کہ جن کے تعاون کے ساتھ یہ ادارہ چل رہا ہے، اور اس ادارے میں بڑے بڑے خیر کے کاموں کو سر انجام دیا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا کتنا ہی عظیم عمل ہے۔ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث تو سن رکھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور اس حدیث کو جو بیان کرنے والے تابعی ہیں ان کا نام ہے ابو عبد الرحمن۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے دور تک کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر صرف قرآن پاک کی تعلیم دی ہی، کوئی اور کام نہیں کیا۔ اور یہ عرصہ اگر حضرت عثمان کے زمانہ خلافت کی ابتدا سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے کے اختتام تک کا عرصہ شمار کیا جائے تو یہ 3 مہینے کم 72 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ کم و بیش 60 سال کا عرصہ انہوں نے ایک مسجد میں بیٹھ کر صرف رب کے قرآن کی تعلیم دی ہے، کوئی اور کام نہیں کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کے پڑھایا ہے تو صرف رب کا کلام پڑھایا ہے، کوئی اور کام نہیں کیا۔ اس کی وجہ، اس کا سبب، اور انہوں نے کہا وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، کہ ایک حدیث ہے جس حدیث نے مجھے ساری زندگی ایک جگہ پر بیٹھ کر قرآن پڑھانے کی طرف راغب کیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے
بہترین ہے وہ جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ بہترین لوگوں میں شامل ہونے کے لیے قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے بہترین بننے کے لیے ساری عمر قرآن ہی پڑھا ہے، قرآن ہی پڑھایا ہے، قرآن ہی سیکھا ہے، قرآن ہی سکھایا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن زیادہ یاد کرنے والے کو خود عزت اور احترام دیا ہے۔ جب احد کے موقع پر کثیر تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دو صحابہ کو ایک ہی کفن میں لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا، اور جب دفن کرنے لگتے پوچھتے ایہم اکثر اخذا للقرآن، اے میرے صحابہ ان دو میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا تھا؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، جب ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ اس کو قرآن زیادہ یاد تھا، قدمہ فی اللحد، اللہ کے پیغمبر اسے قبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے انا شہید علی ہؤلاء، قیامت کے دن میں ان لوگوں کا گواہ ہوں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی فوت ہو گئے، آپ نے رو رو کر جنازہ پڑھایا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی کے لیے دعائیں کی۔ فرمایا رحمک اللہ ان کنت لأواہا تلاء للقرآن، اے میرے صحابی اللہ تجھ پر رحمت کرے، کیونکہ تو قرآن بڑا پڑھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ تو یاد رکھیں، قرآن پاک کو سیکھنا، قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کو سیکھنا یہ بہت ہی عزت دار لوگوں کا کام ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ عزت دار لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ رہی بات دنیا کے مال و دولت کی، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو پسند کرتا ہے کہ صبح کے وقت جائے وادی بطحان میں اور وہاں سے 2 اونٹنیاں لے کے آئے، بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے، بغیر قطع رحمی کے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم میں سے ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین وثلاث خیر لہ من ثلاث واربع خیر لہ من اربع۔ فرمایا پھر صبح کے وقت مسجد میں جایا کرو، جا کے 2 قرآن پاک کی 2 آیات سیکھ کے آ جاؤ، وہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 3 سیکھو گے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 4 آیات سیکھو گے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ جتنی آیات سیکھ کے آؤ گے اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ اللہ کے پیغمبر نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو یاد رکھے، قرآن پاک کو حفظ کر لینا یہ بھی بہت بڑا مقام ہے، لیکن حفظ کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین ومن قام بمئة آیہ کتب له من القانتین من قام بألف آیہ کتب من المقنطرین۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے ایک دن میں قرآن پاک کی 10 آیات تلاوت فرما لی، کر لی، 10 آیات پڑھ لے گا تو اس بندے کو غافل نہیں کہا جائے گا، اسے رب یاد ہے، اسے اللہ یاد ہے، کم از کم 10 آیات کی تلاوت۔ اور فرمایا جس نے 100 آیات ایک دن میں پڑھ لی اس بندے کو مطیع اور فرما بردار لکھ دیا جائے گا۔
اور جس بندے نے ایک دن میں 1000 آیات تلاوت کر لی تو اس بندے کو اجر و ثواب کے خزانے اکٹھے کرنے والوں میں لکھ دیا جائے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن کے آئے گا۔ اور فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، سورۃ البقرہ پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور سورۃ البقرہ کو نہ پڑھنے سے حسرت اور ندامی ہوتی ہے۔ ولا تستطيعها البطلہ، اور جو سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں جادو بھی نہیں آتا۔ قرآن پڑھنے سے گھر سے جن شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ رب کا کلام ہے، اللہ نے ہمارے لیے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ زینوا باصواتکم، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کو اپنی آواز کے ساتھ خوبصورت بنا کے پڑھا کرو۔ حسنوا القرآن باصواتکم، اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، ہم ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک ہم نے سارے اپنے شیڈول طے کر رکھے ہیں۔ صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، پھر ناشتہ کرنا ہے، پھر اخبار پڑھنی ہے، پھر ڈیوٹی پر جانا ہے، پھر واپس آنا ہے، پھر فلاں کام فلاں کام۔ کیا ہم نے اپنے شیڈول میں قرآن کی تلاوت کا بھی حصہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم نے قرآن نہ کھولا، سارا دن گزر گیا، قرآن نہ پڑھا، تو ہم غافل ہیں، رب سے غافل ہیں، رب کی کتاب سے غافل ہیں، قرآن سے غافل ہیں۔ تو انسان کو اپنی زندگی کے معمولات میں قرآن کی تلاوت کو بھی شامل رکھنا چاہیے۔ اور قرآن پڑھنے کے بعد، تلاوت کے بعد قرآن کو سمجھنا اور سیکھنا، یہ بھی بہت اہم کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بچے کو قرآن پاک کے حفظ کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی بنائے، قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی اور قرآن پاک کے بقیہ علوم جو ہیں ان پر گرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں۔ افلا یتفکرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تعقلون، سمجھتے کیوں نہیں، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا تعلم 10 آیات، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم میں سے جب کوئی 10 آیات سیکھ لیتا، لم یجاوزہن حتی یعرف معانیہن والعمل بہن، 10 آیات سیکھنے کے بعد جب تک ان کو سمجھ نہ لیتا، ان پہ عمل نہ کر لیتا، اگلی 10 آیات یاد نہیں کیا کرتا تھا۔ کیونکہ قرآن کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، قرآن پہ تدبر بھی بڑا ضروری ہے۔ قرآن پڑھو گے تو دماغ کھلیں گے، عقائد درست ہوں گے، قرآن سمجھو گے تو روحانیت آئے گی، قرآن کو سمجھ کے پڑھو گے دلوں کی اصلاح ہوگی، اعمال کی اصلاح ہوگی، زندگیوں کی اصلاح ہوگی۔ قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو حقیقتیں سامنے آئیں گی، قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو پھر رقت طاری ہوگی، دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ قرآن محض پڑھنے سے بھی ثواب ہے، اور اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو تدبر اور غور و فکر کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں، آخری بات، قرآن پڑھنا، پھر سمجھنا، اور پھر آخری بات اس قرآن پہ عمل کرنا، یہ اس سے بھی اہم بات ہے۔ یاد کیا، پڑھا،
سمجھا اور پھر اس پہ عمل کرنا، کیونکہ قرآن محض پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن ہمیں سنوارنے کے لیے آیا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے، ہمیں بتانے کے لیے آیا ہے ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا زندگی گزارنے کا قانون اور دستور کیا ہونا چاہیے، ہمیں شعور دلانے کے لیے، ہمیں عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے، ہمیں بد عملی سے دور کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اگر ہم قرآن محض پڑھیں، عمل چھوڑ دیں، پھر بھی ہم خسارے پہ ہیں۔ قرآن کا حق وہ ادا کرتا ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور پھر اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ جو پڑھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پہ قرآن سکھایا بھی اور قرآن پر عمل کر کے دکھایا بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن پڑھا، قرآن سمجھا اور عمل کیا، عمل کرنے کے بعد پھر اگلی 10 آیات یاد کی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی میں قرآن جیسی نعمت کو شامل کرنا چاہیے، اس کی تلاوت، پھر اس کے بعد تدبر، غور و فکر، پھر اس کے بعد قرآن کے احکام پر عمل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی اور پھر اس پڑھے ہوئے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔